کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ خراسان میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار جو تھامے ہوئے تھے وہ ایک اس دور کے عظیم ترین محدث اور کئی محدثین کے استاد اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سواری، راویہ بھی کہتے ہیں، ہاں راویہ بھی، اچھا، آپ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھے. اللہ، یعنی آپ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اتنے عظیم جلیل القدر محدث جن کی سواری کی مہار تھامنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں، ان کی شان و عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے. اور پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی جب فرماتے تھے تو جلیل القدر محدثین آپ کے حلقہ درس میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اکثر اپنے فیصلے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مصطفیٰ سے کرتے. اور یہ آپ کا جو فتویٰ نویسی کا سلسلہ، فتویٰ دینے کا، یہ اپنے والد ماجد کی حیات ظاہری میں ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ 35 سال کی عمر میں آپ مسند امامت پہ تشریف فرما ہوئے اور اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم مدینہ پاک یعنی آپ کے زیر سایہ آپ پرورش کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے آخری 6-7 سال جو ہے قید و بند میں رہے. 28 سے 29 سال آپ نے اپنے والد ماجد سے اکتساب فیض کیا، اور 35 سال. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد نے اپنی حیات ظاہری میں 18 امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ کی اولاد سے جلیل القدر لوگوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں آپ کو مسند امامت پہ فائز کر دیا، یعنی اپنی زندگی میں. اور زندگی میں ہی مدینہ پر امام زید ان کے بھائی ہیں، بھائی ابن جوزی جیسے نقاد محدث آپ فرماتے ہیں کہ آپ 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کرتے تھے. یعنی اتنے ان کا مقام علمی جو ہے وہ سارا عالم اسلام نے مانا. اس دور میں ان کے پائے کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں، دوسرا تھا ہی نہیں. دوسرا علامہ سمعانی کہتے ہیں کہ الرضا کانا صاحب العلم والفضل، سبحان، کہ امام رضا جو ہیں وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے صاحب علم صاحب فضل تھے. سبحان اللہ. یعنی بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے آپ کی شان و عظمت میں وہ قصیدے کہے ہیں کہ جس کو سن کر یہ آپ کی شان و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے جلیل جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، وہ آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنا اپنے لیے ایک باعث اعزاز سمجھتے تھے، باعث فخر سمجھتے تھے. تو آپ سے کافی احادیث بھی مروی ہیں. آپ نے جی آپ سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں. اور اللہ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور اس شہادت کے ساتھ میرے ساتھ آیا اخلاص کے ساتھ، تو لا الہ الا اللہ کی شہادت رب فرماتا میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امن میں آ جائے گا. اس پیاری حدیث کی روایت بھی امام علی رضا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں نا کہ کس قدر آپ توحید دیکھیں، رسالت دیکھیں، دنیا علم کا کون سا علم ہے، توحید کو انہی سے آ کے سیکھے جی. اس سے زیادہ توحید کون جانتا ہے. یہ تو وہ ہیں جن کو اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے. ہم نہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کا شان و عظمت اتنا. اور اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر صادق اور اس کے بعد امام علی رضا، یہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے علم و معرفت اس قدر پھیلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع بھی فراہم کیے. باقی جملہ ائمہ وہ بڑی ان کی شان ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا، یہ آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، امام جعفر صادق کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں جاتی ہے، اور امام رضا کی بھی. علمی طور پہ جتنی جماعت ان دونوں نے تیار کی ہے وہ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے. یعنی اتنے جلیل القدر محدثین ان کے شاگرد ہیں، اور نہ صرف شاگرد ہیں، شاگردی پہ فخر کرتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں 2 سال میری زندگی سے نکال دو تو زندگی بے معنی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح اتنے امام بخاری جیسے عظیم محدث کے استاد، امام مسلم جیسے عظیم محدث کے استاد آپ کے شاگردوں میں شامل ہوں اور آپ کی سواری کی مہار کو تھامنا فخر سمجھیں. آج بھی دیکھیں نا جو دین زندہ ہے یہ انہی کا فیض ہے، انہی کی قربانیوں کا وہی فیض چل رہا ہے. بالکل انہی.
اور انسان تو رہے انسان، جانور بھی آپ کی شان و عظمت کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت مشہور آپ کی ایک کرامت کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ خراساں میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں، آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی فرما دیا کہ تو سید نہیں ہے۔ اچھا، اس نے عذرائے تمسخر مذاق کے طور پر کہا کہ اگر میں سید نہیں تو آپ بھی سید نہیں ہیں، تو آپ کو جلال آ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دور کے بادشاہوں کے ہاں جنگلی درندوں کو رکھا جاتا تھا، صحیح ہے، کسی ظالم کو، کسی سب سے بڑے دشمن کو اگر سزا سزا دینی ہو دیتے تو ان کے شیر آگے ڈال ان کے آگے ڈال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سید ہے تو اسے جنگلی درندوں کے آگے ڈالا جائے، اگر درندوں نے اسے کچھ نہ کہا تو یہ پکی تو یہ سید پکی سید ہے، اگر درندوں نے اسے کھا لیا تو یہ سید نہیں ہے۔ اس نے عذرائے مذاق کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ جنگلی درندوں کے آگے چلے جائیں۔ اللہ، آپ کھڑے ہو گئے، اللہ، آپ نے فرمایا کہ ان کا جنگلہ کھولو، جنگلہ کھولا، آپ اندر چلے گئے۔ جیسے جنگلی درندوں کے پاس گئے تو درندے دم ہلاتے ہوئے اللہ، آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ جب اسے کہا گیا کہ اب تجھے ان درندوں کے آگے ڈالتے ہیں، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد وہ کذاب کے نام سے خراساں میں مشہور ہوئی، ان اسے کذاب ہی کہا جانے لگا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی جن کے مزار پاک پہ امام ابن حبان جیسے اپنی مشکلات کا حل لے کر جائیں اور وہاں سے فیض یاب ہو کر آئیں تو اچھا جی، آپ کے اقوال دیکھیں نا، آپ نے فرمایا کہ اپنے آبا سے کہتے میں نے اپنے دادا پر دادا سے روایت کیا ہے، ہر شے تقدیر سے ہوتی ہے، ہر شے تقدیر، حتیٰ کہ تنگ دستی اور دانائی بھی تقدیر الہی سے ہے۔ بالکل کمال ہے جی، ہر شے